Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى يوم كل نسب وسبب منقطع الى يوم القیامہ الا نسبی وسببی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن۔ پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، اور کس بے دردی سے کیا گیا ہے۔ یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے پیدائش، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو، دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا۔ اور ایک ہفتے دونوں کے ساتھ یہ کیا، ہفتے کے بعد بال منڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے، حسن کے لیے بھی 2 چھترے ذبح کیے، حسین کے لیے بھی عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا کے ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اتھے باہر چھڑیا۔ لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا۔ اور حضرت حسن کا تو واضح، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا۔ اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز، ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا، میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا، پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا۔ یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیراں تے کھڑا کی تو ہے، ہاتھ این نپے تے جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ، ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں، اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایسوں کو ذبح کر دیا۔ کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے، ناپاک شے ہے، وہ نبی کی اولاد، نبی کے نواسے کو۔ اور میرے نبی گھر میں آتے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور خود کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور گھر میں تشریف لاتے اور ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے، پاؤں بھی یوں، اور اپنی کمر سٹریٹ کر دیتے، اور پھر
اور پھر اپنے دونوں نواسوں کو کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگواتے، پھر ان سے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے، پھر زینب کو بٹھاتے، پھر ان کو کمرے میں چکر لگواتے۔ ایک دفعہ چکر لگوا رہے تھے، حضرت جابر اوپر سے آگے کہنے لگے لے بھائی بڑی وڈی سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سوار بھی تو ایک سوار کتنے وڈے نے، بڑے وڈے سوار نے، بہت بڑے سوار ہیں۔ آپ نے عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا ہوا تھا، اس مونڈے پر حسن کو، اس پر حسین کو، اور لے کر باہر نکل آئے۔ اور ایک بدو کہنے لگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ایتھے بھایا، ایتھے بھی نہیں چاہیا، ایتھے بھایا ہے؟ اور ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ اسامہ بن زید ملنے آئے، آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، اور چادر میں دو ایسے سریاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ بات ختم کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے، آپ کی چادر کے اندر کون ہے؟ تو آپ نے یوں کپڑا ہٹایا تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے۔ کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ یہ تو لاڈ لڑائے میرے نبی نے۔ ایک شخص مروان حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بہت ترجیح دیتے ہو۔ یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا مروان، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بڑی ترجیح دیتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، مرض الموت تھا، 1 ہفتے بعد انتقال ہو گیا، تو لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے بٹھا دو۔ انہوں نے بٹھایا، کہا مروان ان آنکھوں نے دیکھا، ہم سفر میں تھے اور جناب بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھیں، تو ان کے کجاوا اونٹوں پر تھے نا، رونے کی آواز آئی۔ میرے نبی آگے جا رہے تھے تو رونے کی آواز، بچے دونوں رونے لگے، تو اونٹنی کو پیچھے یہ نہیں انتظار کیا کہ پیچھے سے اونٹنی آ کے مل جائے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا۔ کوئی ویکھو تو صحیح میرے نبی کی کیتا اسی کی کر چلے۔ آپ نے فوراً اونٹنی کو پیچھے دوڑایا، پیچھے کی طرف، اور بے قرار ہو کے پوچھا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ انہیں پیاس لگ رہی ہے، انہیں پیاس لگ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا مشکیزہ ٹٹولا، اس میں پانی نہیں تھا۔ آپ نے پورے لشکر میں اعلان کیا پانی، کوئی پانی، کسی کے پاس کوئی پانی، تو کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا مجھے حسن کو پکڑا، تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی گود میں لیا۔ یہ دیکھو زبان باہر نکال کے ان کے منہ میں ڈال، تو انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا، تو ان کی زبان سے کچھ رس نکلنا شروع ہوا آپ کی زبان سے، تو وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ پھر آپ نے ان کو پکڑایا، کہا مجھے حسین کو پکڑا، تو انہوں نے حسین کو پکڑایا، آپ نے ان کو گود لیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ ویسے چوستے رہے اور اس میں سے کچھ شہد جیسی شے نکلتی رہی، یہاں تک کہ وہ مسکرانے لگے۔ تو آپ نے ان کو واپس کیا، کہا تو مجھے کہتا ہے میں ان کو عزت نہ دوں، ان کو ترجیح نہ دوں، چھوٹے منہ تیری سمجھ پر، تیری سوچ پر۔ ہائے 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 ہائے، اتنی عظیم ہستیاں۔ آپ گلی میں جا رہے تھے، حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، اور سارے لوگ کھڑے ہوئے۔ عرب میں بچوں کو پیار کرنے کا رواج نہیں تھا، امت کو سکھانا بھی تھا اور اپنا اظہار محبت بھی تھا۔ آپ نے اتنا اظہار کیا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے اس نے ذبح ہونا ہے۔ ایک دفعہ ایک اور حدیث حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ باپ کو نانا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جبریل کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کو فرات کے کنارے ذبح کر دے گی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا میری امت ذبح کرے گی؟ تو جبریل کہہ رہا ہاں آپ کی ہی امت ذبح کرے گی، اور یہ اس کی مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ حسین پہ رونا تو سنت ہے، وہ تو بھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے نبی آنسو بہا رہے۔ اور ایک دفعہ کی بات نہیں، کتنی دفعہ روئے۔
ہاں آخری دن جانے کا، سوموار آ گیا، 12 ربیع الاول آ گیا، 7 جون 632 ہجری یا 33 اور 11 ہجری، اور آپ نے فجر کی نماز اشراق کے بعد بیگمات کو بلایا، رخصت کیا، کچھ نہیں بولے، روانہ۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگے، کہ رو نہیں، تو سب تو پہلے میرے کو لاؤنا ہے۔ 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت کیا، یہ سب بڑے آرام نال۔ پھر آخر میں بچے بلائے، حسن یا یوں لیا تو آنکھوں سے بند ٹوٹ گیا، باندھ نہیں لڑ جاندی، باندھ لڑ گئی، ٹک 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 ٹک۔ کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ جب آخری دفعہ زہر دیا گیا تو اتنا تڑپ رہے تھے، خون آ رہا تھا پاخانے کے راستے سے۔ تو حسین رونے والے ہو گئے، بھائی مجھے بتا تمہیں کس نے زہر دیا؟ کہنے لگے حسین میں ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا، مجھے کئی دفعہ دیا گیا ہے، پر یہ زہر قاتل ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اور میرے نبی کہہ رہے حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا علی کا بیٹا ہے۔ پھر آپ کہتے یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پھر آپ کہتے یہ میری دنیا کی بہار ہیں، پھر آپ کہتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جس نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ فرمایا لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تو میں کس نے دیا ہے؟ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے اسے؟ کہا ہاں قتل کروں گا۔ کہا نہیں بتا تھا۔ اگر اس نے نہ دیا ہو اور میرا ویسے ہی شک ہو تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہوگا، اور اگر جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر وہی ہے تو اس بھی تو مرنا ہے، میں تو جاندا پیا تو اس بھی مرنا، میں اللہ دے سامنے آپے وہ نال نبڑ لواں گا۔ میں نہیں بتا تھا۔ یہ آل رسول کے اخلاق۔ سلی پہ تلوار پڑی، اکیس رمضان فجر کی نماز میں ابن ملجم شور مچ گیا، اس کو پکڑ لیا تو لوگ پٹی باندھنے لگے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو اے نہیں بچدا، پورا مہینہ تلوار زہر چ بوڑ کے رکھی ہے، پورا 1 مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ سننے کے بعد تو آپ فرماتے سر لا دو، 2 ٹوٹے کر دو۔ اب دیکھو ایک اس نے کائنات کی افضل ترین ہستی کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے موت کا پیالہ پینے تک پہنچا دیا، اور ایک اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، کوئی ندامت بھی نہیں، کہتا ہے یہ نہیں بچنا، جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اس نہیں بچنا، پورا مہینہ تلوار زہر چ رکھی ہے۔ اس کے بعد مولا علی کیا فرماتے، اسے گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو آرام کی نیند سلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات ہے اسے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اسے معاف کر دینا، واہ مولا علی واہ، اسے معاف کر دینا، اور اگر میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ایک ہی وار سے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا بلندی ہے، کیا کمال ہے۔ حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے، وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ ادوتے ماسی کوئی نہیں، دودھ کتھوں ہونا،
لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے. پھر آپ نے ایسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے. تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے. حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ. تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا. حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا. تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا. آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا. اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے. بمکان واحد یوم القیامہ. میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے. حضرت حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے. حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے. این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟ دو جہان کی سرداری لے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے. جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی. تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے. کہا ظالم، ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. کہا تو بڈھا ہو گیا، ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا. دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے. ہے کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں ہی کہ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے. تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے. تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہے ہو. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا. جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر لیا، اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا. میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کو علماء سناتے رہیں گے، میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے. کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ